جنوبی پنجاب کی فضا زہر آلود، سانس لینا محال۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان دوسرے نمبر پر رہا۔ فضا میں آلودگی کی شرح 272 پوائنٹس ریکارڈ، رحیم یار میں 270، بہاولپور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 234 پوائنٹس ریکارڈ۔ سانس کے ذریعے آلودگی کے ذرات پھیپھڑوں تک جانے لگے، باہر نکلتے وقت شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ بہاولپور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ شہری علاقوں کے اوپر اسموگ کی تہ مزید گہری ہونے لگی۔ اسموگ نے خالی جگہوں، پارکوں اور گراؤنڈز کو مسکن بنا لیا۔ ادھر صادق عباسی ہسپتال میں رواں ہفتے 641 متاثرین رپورٹ۔ اسموگ فصلوں کو بھی متاثر کرنے لگی۔ خوراک بننے کا عمل روشنی سے ہے، اسموگ کے باعث خوراک بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ پرنسپل سائنٹسٹ محکمہ زراعت ملتان فاطمہ کی روحی سے گفتگو، کسانوں کو فصلوں پر پانی کے چھڑکاؤ کا مشورہ۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری، اوگرا نے ایل پی جی 5 روپے 89 پیسے فی کلو سستی کر دی۔ نئی فی کلو قیمت 201 روپے 60 پیسے مقرر، نوٹیفکیشن جاری۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان میں فلاور ملز کے پرمٹ معطلی کا معاملہ، فلاور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال، پرمٹ بحالی کا مطالبہ۔ پیر تک پرمٹ بحال نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ وسیع ہوگا، سابق نائب چیئرمین خلیل الرحمان لغاری کی دھمکی۔ رحیم یار کے بازاروں میں مہنگائی کا نیا طوفان سر اٹھانے لگا۔ ٹماٹروں کے بعد اب پیاز کی بیاری، 3 دن میں پیاز کی قیمت 110 روپے فی کلو بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں پیاز 170 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ قیمتوں میں آئے روز اضافے سے شہری حیران، دکاندار پریشان۔ پنجاب میں سیلاب سے نقصانات، سروے مکمل۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب سے مجموعی طور پر 27 اضلاع کو نقصان پہنچا۔ 1,86,073 گھر سیلاب سے متاثر ہوئے، 4,41,000 سے زائد ایکڑ فصل خراب ہوئی۔ سیلاب سے نقصانات کے ازالے کے لیے امدادی رقوم کی تقسیم، ڈپٹی کمشنر ملتان کا سپورٹس گراؤنڈ بحالی کیمپ کا دورہ۔ وسیم حامد سندھو کا کہنا تھا روزانہ ہزاروں خاندانوں کو امدادی رقوم فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر اہم اجلاس، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ کسی کاروبار، جماعت یا فرد کے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی معاونت پر بھی مقدمات درج ہوں گے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے یا چھپانے والے بھی پکڑ جائیں گے۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات، صبح سے جگہ میدان۔ ملتان ڈویژن کی 9 نشستوں کے لیے 48 امیدوار آمنے سامنے، امیدواروں کے لیے کیمپس قائم۔ ڈویژن بھر میں انتخابی فضا گرم، وکلا برادری کی نظریں بڑے اجتماعی مارکے پر جم گئی۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات، بہاولپور میں بھی انتخابی میدان صبح سے جگہ۔ ڈویژن کے لیے مختص 6 نشستوں پر 23 امیدوار آمنے سامنے۔ 7,500 سے زائد وکلا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ امیدوار ناصر جویا کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ کورٹ بار میں تقریب، کہتے ہیں وکلا کے ساتھ جب تک ہوں وہ کسی سے نہ ڈریں۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ادویات، انسولین کی کمی، آؤٹ ڈور میں مریضوں کو صرف 1 دن کی دوائی دی جانے لگی۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مریض آتے ہیں۔ ایم ایس نے مریضوں میں اضافہ ادویات میں کمی کی وجہ قرار دے دیا۔ تحصیل ہسپتال شجاع آباد میں سہولیات کا فقدان، ڈائلسس کے مریض مشکلات سے دوچار۔ 20 سال پرانی ڈائلسس مشینز خراب ہونے لگی۔ ملتان جانے سے اخراجات اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، مریضوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ بڑھو پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ عمرکوٹ میں ایسوسی ایٹ کالج گزشتہ 8 سال سے غیر فعال، 4 دیواری گر گئی، عمارت خستحال، کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ، طلبہ حصول تعلیم کے لیے دیگر شہروں میں جانے پر مجبور۔
امیدوار ہی جوابی کاپی چیک کرانے کا مجاز ہے. مارکنگ کے طور پر کسی سوال کا دوبارہ جائزہ نہیں دیا جائے گا. کسی مارک شدہ سوال کو دوبارہ مارک نہیں کیا جائے گا. تعلیمی بورڈ ملتان نے انٹر کے طلبہ کے لیے ری چیکنگ کے رولز متعین کر دیے. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے MD کیٹ امتحان 47,772 امیدواروں نے قسمت آزمائی کی. صرف 817 امیدوار ہی 170 سے 180 نمبر حاصل کر سکے. MBBS میں داخلے کے لیے MD کیٹ میں 55% نمبر لازمی. BDS میں داخلے کے لیے 50% نمبر حاصل کرنا لازم. چوک کمہارا ملتان میں ٹریفک مسائل حل نہ ہو سکے. ٹریفک سگنلز باز نہ ہونے سے حادثات معمول. بہاڑی، ننگانا چوک اور 9 نمبر چنگی پر ٹریفک کنٹرول سسٹم نہیں. راہگیر اذیت سے دوچار. انتظامیہ کی پراسرار خاموشی. انتظامیہ کی مبینہ عدم توجہ. حاصل پور میں ریلوے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. علاقہ مکین، دکاندار سراپا احتجاج. اصلاح احوال کی اپیل. بھکر میں تھال یونیورسٹی DHQ روڈ پر گڑھے وبال جان. ادھر ترنڈا محمد پناہ میں رابطہ سڑک عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. DG خان میں دھیرانی پروگرام کا تیسرا مرحلہ. 118 مستحق جوڑے شادی کے بندھن میں بن گئے. صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے دلہنوں میں 2-2 لاکھ روپے کی سلامی تقسیم کی. تمام جوڑوں کو شادی کی مبارکباد دی. کہا وزیر اعلیٰ نے بیٹیوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلا. خانیوال میں بھی دھیرانی پروگرام کے تیسرے مرحلے میں شادیوں کی اجتماعی تقریب. 142 جوڑے شادی کے بندھن میں بن گئے. 132 مسلمان اور 10 مسیحی جوڑے شامل. ہر جوڑے کو ATM کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ روپے جبکہ دلہن کو جہیز پیکج دیا گیا. صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ یونیورسٹی رحیم یار خان میں رنگوں کا میلہ. آرٹ اور تخلیق کا حسین امتزاج. تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ. کینوس پر دل کو بھانے والے انداز میں رنگ نمایاں. آرٹ صرف رنگ نہیں، ایک احساس ہے. طلباء کا پیغام. دھول اڑاتی گاڑیوں کا ایونٹ قریب آنے لگا. ملک بھر سے ریسر شرکت کریں گے. TDCP کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن شروع. 6 نومبر سے ریلی شروع ہوگی. مظفر گڑھ، لیا، کوٹہ زو سے ٹریک گزرے گا. اور بہاول نگر میں تیسرا آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ. مختلف شہروں سے 16 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں.